ماہ محرم 2025 کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ یہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے چاند ظاہر ہوتے ہی جو شخص بھی یہ 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے، ان میں سے ایک سورت آپ نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنی ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا، اس کا گھر، اس کی جیب دولت سے بھری رہتی ہے۔ یہ عمل ہر سال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ رزق کے متعلق جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو جلدی سے کر لیں۔ یہ 3 سورتوں والا بڑا مشہور اللہ والوں کا خاص وظیفہ ہے، اور سال کی ابتدا میں یعنی جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے اسلامک سال کا، تو اس وقت اس عمل کو کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جس تک یہ عمل پہنچے وہ بندہ اس عمل کو لازمی کرے، کیونکہ اس مہینے کا آغاز، اس نئے سال کا آغاز اگر کامیابی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان صورتوں سے کریں گے تو یہ صورتیں بالکل آسان سی ہیں، بالکل مختصر سی ہیں، ہر شخص کو آتی ہیں۔ جو قرآن پڑھا ہوا ہے اسے بھی یہ صورتیں آتی ہیں، جو نہیں پڑھا ہوا اس کو بھی یہ صورتیں یاد ہیں۔ یہ 3 صورتوں کی تعداد مختلف ہوگی، طریقہ کار مختلف ہوگا، اس لیے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ یہ موقع آپ سے ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ یہ موقع سال کے بعد پھر دوبارہ ملے گا۔ اور اس عمل کو کسی کاپی پینسل کے ساتھ اپنے پاس لکھ کر محفوظ بھی کر لیں، یہ آپ کے نسلوں کے کام آنے والا ہے۔ جو بات، جو چیز آپ کے لیے ناممکن ہے، اس عمل کے ذریعے اللہ اس کو بھی ممکن کر دیتا ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس محترم اور معزز مہینے کی بنا پر اس سے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں 12 مہینے، جن میں 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 مہینوں میں بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ موجود ہے۔ ان 3 مہینے حرمت والے گزر چکے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا برکت والا مہینہ ہے، جس کو خصوصی یوم عاشوراء کے دن کی نسبت حاصل ہے، اور اس بنیاد کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اس کو سمجھیے گا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، پھر آپ کو اندازہ نہیں کہ اس عمل کی برکات سے، اس کے معجزات سے آپ کی کتنی زیادہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اس کا جب خاص مہینے کی ابتدا میں کیا جاتا ہے تو پھر بندہ پورے سال کے لیے ہر تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صورتوں کے نام سمجھ لیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ شریف ہے، جو قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ نئے اسلامک سال کے ساتھ قرآن مجید کی پہلی صورت کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اب نیا اسلامک سال شروع ہونے والا ہے، اور اس کا چاند کسی بھی وقت ظاہر ہو چکا ہے۔ اب عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس بات کو مکمل سمجھیے گا، کیونکہ آپ کا وقت بھی انتہائی قیمتی ہے، میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کو یہ عمل مکمل سمجھا دوں، شرائط و ضوابط آپ کو بتا دیے جائیں، تاکہ کوئی بھی شخص اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ تو ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز دیکھے، یہ اسلامک سال، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں، اور اپنے نئے اسلامک سال کا آغاز اس سے کریں۔ جو اللہ کے عطا کردہ مہینے ہیں، ایک انگریزی سال ہوتا ہے، ایک اسلامک سال ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامک سال ہے، یہ قمری سال ہے، ٹھیک ہے، وہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا کیونکہ یہ اسلامک سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی کہ نیا سال شروع ہوتے ہی ہم نے اس کا آغاز ایسے کرنا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت، سال کے پہلے دن اور پہلی رات میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے یہ سورہ الفاتحہ شریف دیکھیں، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ دنیا بھی اسی یوم عاشوراء 10 محرم، اس مہینے کا جو دن ہے، اس دن میں اور اس دن میں ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن میں یہ دنیا قیام میں آئی، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو اس کی نسبت کو سمجھیں، پھر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ پھر اسی دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں
فرعون کے ظلم سے نجات پائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والوں کو بھی ہر قسم کے فرعونوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب یہ فرعون ہی ہمارے اوپر جو مسلط ہو جاتے ہیں، جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، جو عوام کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرمائے گا۔ تو اب دوستو اسی طرح ہم نے اس مہینے کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اندر ذکر اذکار کریں۔ اس مہینے کی نسبت کیونکہ خاص اللہ والوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں سے مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ ہے، حضور کی آل اہل بیت کے ساتھ ہے۔ مدینہ طیبہ سے کربلا اللہ تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اسی ماہ میں وابستہ ہے، اور اسی مبارک ماہ میں ان قربانیوں کی عظمت اور فضیلت کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کو اس دن سے عزت اور احترام اور حرمت کا، فضیلت کا مہینہ قرار دیا۔ جب سے قرآن مجید کے الفاظ میں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو عظمت اور فضیلت والا عطا فرمایا۔ اس لیے اسلام نے قرآن مجید کی تصدیق اور شہادت سے حرمت کو ابدی حرمت بنا دیا۔ اس لیے دوستو ہم نے اس کی عظمت کو، فضیلت کو سمجھا ہے، اور اسی طرح آپ نے سب سے پہلے اب اس صورت کو پڑھیں گے، طریقہ اور ترقی میں مکمل سمجھا دیتا ہوں۔ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے تو اس کی شفایابی کے لیے آپ اس چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں، چینی سے اتفاق، محبت، دولت سب کچھ ملتا ہے۔ پانی سے جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی بندشیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری بہہ جاتی ہیں۔ پانی کے ذریعے وہ ساری رکاوٹیں، وہ ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ صرف سورہ فاتحہ شریف اول آخر آپ 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے 7 کی نسبت سے، اور آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 2 صورتیں اور بھی ہیں، وہ بھی مختصر سی ہیں، ان کی تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس صورت کو آپ نے بالکل تھوڑی سی تعداد کے اندر، کچھ زیادہ تعداد نہیں ہوگی، تھوڑی سی تعداد میں آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، لیکن 1 مٹھی چینی پاس رکھ لیں اور 1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے، گھروں میں مل جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مل جاتی ہے، جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ نے چینی اور پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ پاکستان والے ہیں، انڈیا والے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ پھر اس کی برکات ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کتنی ملتی ہیں، کمنٹ میں بتائیں، تاکہ اور لوگوں کا بھی جذبہ اور شوق اور ذوق پیدا ہو، اور بھی لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور بھی لوگوں کی اس عمل کی طاقت، اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور حرمت کا پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے دوستوں، محرم الحرام کی اس 10 تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادری علیہ السلام کو مقام رفیع پر اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی روز جودی پہاڑ پر ٹھہرایا گیا۔ تو دوستو اس طرح اس مہینے کی حضرت ادری علیہ السلام کے اوپر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنے کے لیے صرف دنبا ہے۔ دیکھیں، اب میں بغیر وقت ضائع کیے آپ کو جلد از جلد عمل کا طریقہ بتا دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ وظیفہ پڑھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ہر بار لازمی پڑھنا ہے، یہ بس اس کے ساتھ ایک اور 2 شرائط ہیں۔ اس پر عمل کریں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب آپ نے جب اس کو پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں، دم کر کے اپنے وجود کے اوپر پھیر لیں۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر آپ نے چینی پر اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو چین اور سکون، آپ کو جتنی بھی بے چینی ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو راحت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو ایسی تاثیر و طاقت ملے گی کہ آپ کو اندازہ نہیں، کیونکہ اس صورت کو شفا کہتے ہیں۔ اس میں روحانی، جسمانی تمام بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ
سب کو دور فرما دے گا۔ اور اس صورت کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ کچھ زیادہ تعداد نہیں، تھوڑی تعداد ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں دیکھنا، اس کی بہاریں دیکھنا، اور تم دیکھنا پھر اگر 21,000 حاجتیں بھی ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ پوری فرما دے گا۔ اس کو آپ پڑھیں، اس تعداد کے برابر پڑھیں، کیونکہ دیکھیں سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سارے قرآن کی اصل، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینے میں، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو آپ اس کو اسی رات میں پڑھیں یا دن میں پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں، جو ہی چاند ظاہر ہو جائے یا چاند کی خبر آپ کو مل جائے تو آپ اس کے بعد اس کو پڑھیں فوری طور پر۔ اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ پہ اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو آج رات، کل رات، پرسوں رات جب بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اعلان ہوتے ہیں، یا آپ ظاہر ہونے کے فوراً بعد بھی اس عمل میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ذی الحج کا مہینہ تو اختتام پذیر ہو جائے گا، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ فوری طور پر نئے سال کا آغاز اس کے ذریعے کریں، پھر اس کے ذریعے اپنی رحمتوں، برکتوں، اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروائیں اور رحمتیں، برکتیں حاصل کریں۔ آپ نے سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، کیونکہ یہ سورت ہر بیماری کے لیے شفا یاب ہے۔ اس کو میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، صحابہ اکرام نے اس کو آزمایا، پڑھا، اور پڑھ کر ایک شخص جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس کے اوپر پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا، سانپ کاٹ گیا، اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ اتنی شفاؤں والی، اتنی برکتوں والی، کیونکہ اس کے اندر روزے کا ذکر نہیں ہے، دوزخ کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، برکتوں کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، مال و دولت کا ذکر ہے، سید الصراط مستقیم کا ذکر ہے، اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ تو اس طرح اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی، تو آپ اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو ضرور حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ نے 2 صورتیں جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایک سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، ایک سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب ان تعداد کو بھی ذرا سمجھیے گا کہ یہ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہوگی، کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ تو پہلے آپ سورہ اخلاص شریف کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر شریف کی تعداد زیادہ ہے، اس کا ترتیب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کو آپ نے چینی کے اوپر دم کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ 2 اس میں پاک بتاؤں گا، ان کو بھی آپ نے چینی کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ وہ اس میں پاک کیا ہے؟ یا حفیظو یا سلامو ہے، اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں سلامتی بھی ہوگی۔ تو اب یہ ٹوٹل 3 صورتیں ہیں اور 2 اس میں پاک ہیں، دونوں اسموں کو ملا کر آپ نے ایک ہی شمار کرنا ہے، یعنی کہ یا حفیظو یا سلامو، اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ اب آپ نے یہ 2 صورتوں کو، پہلی صورت کو آپ نے سمجھ لیا، اتنی تعداد میں پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، پھر آپ نے اپنے اوپر دم کر لیا شفا کی نیت سے، پھر یہاں بیٹھے بیٹھے دعا بھی کریں، پانی ہے تو پانی کے اوپر دم بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اول آخر بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد، جو نماز والا درود پاک ہے، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، یہی درود پاک پڑھیں۔ اب 10 مرتبہ آپ سورہ اخلاص شریف کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو پڑھا 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب آپ نے پہلے دعا مانگنی ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ دعا مانگے، اور 3 ہی یہ چیزیں ہیں،
پڑھنے کے لیے تو آپ کی تیسری دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کی ہر مشکل کو اللہ دور فرما دے گا، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اس میں یہ دعا لازمی کرنی ہے کہ باری تعالیٰ پورے سال کے لیے میرے رزق کے دروازے میرے لیے کھول دے، رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے، باری تعالیٰ برکتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اس سارے کا ثواب آپ نے شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا جتنے بھی اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں، جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، ان تمام کی ارواح کو پیش کر دیں، ان کے وسیلے سے پھر دعا کریں۔ دیکھیں کیسے رحمتیں برسیں گی۔ کون کہتا ہے کہ عمل کے اندر تاثیر نہیں ملتی، طاقت نہیں ملتی؟ کچھ موقع ضائع نہ کیا کریں۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، کیونکہ بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، بعض ہفتوں کو بعض ہفتوں کے اوپر دی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض بندوں کو بعض بندوں کے اوپر فضیلت ہے، جیسے تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور عصمت والا بنایا۔ تمام اہل بیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر والوں کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر والوں کی عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ لوگوں مخلوق میں سب سے بلند ترین رتبہ تو میرے آقا کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے۔ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے، اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، اسی طرح حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ تو اسی طرح دینوں کا بھی یہی ہوتا ہے، فضیلتی ہوتی ہے۔ ان میں وظیفے کو سنا بھی کریں، مکمل سنا کریں۔ جو لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کو پھر فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اس عمل کو مکمل نہیں سمجھ لے دیں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھا، اتنی تعداد میں پڑھنے کے بعد دعا مانگ لی، اس کا ثواب آپ اہل بیت کی روح کو پیش کر دیں، شہدائے کربلا حضور کی ساری امت کو پیش کر دیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر دیکھیں کیسے کمالات ملیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ سورہ کوثر شریف کو پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ 121 مرتبہ اس کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے، لیکن پڑھتے ہوئے 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس طرح آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ اب آپ نے پہلی 2 صورتیں پڑھ لی، دعا کر لی۔ اب تیسرے نمبر پر اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، یا 11 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ 7 بار پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اسی طرح اس سورت کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ جو 1 مٹھی چینی آپ نے لی ہوئی ہے اس کے اوپر دم کر دیں۔ بس اس چینی کے اوپر 3 صورتیں پڑھنے کے بعد 3 دم ہونے جائیں گے۔ اس چینی کے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ میں بتا دوں کہ وہ کیسے استعمال کرنی ہے۔ اب آپ نے اس سورت کو پڑھا، اس سورت کو آپ کو پتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے، کفار و مشرکین نے، عائد بن واسع نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا اور حضور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان دی وہ اولاد کی وجہ سے نہیں، اگر آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو یہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و عظمت جیسی بیٹی عطا فرمائی، اس میں تو کسی کی وجہ سے آپ کو شان نہیں دی، اللہ نے تو اپنی بارگاہ سے تمہیں نوازا ہے۔ تو آپ کے مقابلے میں دنیا کائنات کی کچھ چیز ہے ہی نہیں، جہاں آپ کے قدم ہے، آپ کے قدموں کی لگی ہوئی مٹی ہے، وہاں سے تو یہ دنیا شروع ہوتی ہے۔ آپ کا مقام تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، تو آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ کفار و مشرکین آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو دشمن یعنی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا،
آپ کو کوئی ایسا تکلیف ہے یا آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ آپ کی شان اور عظمت کو اللہ نے بلند فرما رکھا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے یہ بڑی بہترین صورت ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اسی طرح چینی کے اوپر دم کریں گے۔ اب اس کے بعد 2 اسم پاک ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے پیچھے ذکر کیا، اب ان 2 اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ان کو پڑھ کر بھی چینی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب پہلے سے رکاوٹیں، پریشانیاں، بندشیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کچھ شخص مقروض ہیں، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا، کیونکہ یہ سورت کوثر ہے، بڑی محبوب سورت ہے، بڑی کرموں والی سورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 اسم پاک ہیں، ان کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے، سلامتی ملتی ہے، پورے سال کے لیے محفوظ ہو جاؤ گی۔ اس لیے اس عمل کو اس موقع پر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم سب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب توجہ کے ساتھ اس دعا میں بھی ضرور شامل ہوں۔ اس کا طریقہ جیسے بتایا، اسی طرح یہ جو چینی جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے، یہ چینی میں سے 1 مٹھ چینی کے اب 3 حصے کر لیجئے، یعنی جو 1 مٹھی چینی آپ نے لی ہے اس کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ 1 حصہ آپ پانی میں بہا دیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو 21 بار پڑھنا ہے، یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس تعداد میں پڑھنے کے بعد چینی پر پھونک ماریں۔ اب جو چینی آپ کے پاس ہے اس کے 3 حصے کر لیں، 1 حصہ آپ پانی میں بہا دیں، 1 حصہ آپ پرندوں کو، جانوروں کو ڈال دیں، تیسرا حصہ آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ جو چینی اس کے اندر ملا دیں یا گھر والوں کو کسی شربت کے اندر، پانی کے اندر ڈال کر پلا دیں، سب کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی، سب کی حفاظت ہوگی۔ اب 2 چیزیں، پانی آپ نے اس کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے، یعنی کہ چینی کے اوپر سورہ کوثر شریف اور 2 اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ پڑھ کر آپ نے چینی کے اوپر دم کرنا ہے۔ لیکن سورہ کوثر کے بھی اول آخر الگ الگ درود پاک ان 2 اسم مبارک کے، یعنی سورہ کوثر کے اول آخر بھی درود پاک الگ پڑھنا ہے، یا حفیظ یا سلام کے اول آخر درود پاک بھی الگ پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو سورہ فاتحہ شریف ہے، سورہ اخلاص شریف ہے، یہ پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کریں گے۔ میں نے آپ کو آج 3 سورتوں اور 2 اسم پاک کا وظیفہ بتایا۔ سورہ کوثر یا حفیظ کا خاص وظیفہ اسی تعداد، اسی طریقے سے پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف کو پڑھ کر اسی طریقے، اسی تعداد میں پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ چینی کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا، پانی کا استعمال سمجھیں۔ یہ پانی بیماروں کو گھر کے اندر کوئی بھی اس کا استعمال نہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی بیمار ہے اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل صدقہ شہداء کربلا امام حسن و حسین کے صدقے شفا عطا فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کو غم و پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ سب دوست آمین ضرور کہیں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں، کیونکہ محرم کے مسلسل بڑے بڑے بہترین اعمال میں آپ کے حوالے کرنے والا ہوں۔ اللہ والوں کے مجرب اعمال آپ کی خدمت پہ پیش کرتا رہوں گا۔ اس کے فا جو اس میں مبارک جن کا میں نے ذکر کیا، آپ نے اس کو 21 بار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارے اور اللہ سے دعا کریں، دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا، کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، آپ کو فوری طور پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔